राइट, तो यहाँ पे जो है वीडियो है वो आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर कि फ़ियर जो है वो कैसे ख़त्म करना है, आपने अपना फोमो-शोमो कैसे ख़त्म करना है, माइंडसेट कैसे होना चाहिए वगैरह-वगैरह। मुझे चैट पे काफ़ी लोगों ने बताया, तो मैंने जो है इसके ऊपर अभी वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, पहली चीज़ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट, वेल डिफाइंड स्ट्रेटजी। अब वेल डिफाइंड स्ट्रेटजी से मुराद क्या है? कि भई कुड बी एनीथिंग यू हैव लर्न्ड एंड प्रैक्टिस एंड फील कंफर्टेबल विद। इसका मतलब ये है कि भई कोई भी स्ट्रेटजी जो कि आप लोगों ने प्रैक्टिस की हो, जो आप लोगों ने इस्तेमाल किया हो, जो आप लोगों ने उसको मतलब प्रैक्टिकल, वो ऐसा नहीं कोई पेपर ट्रेड किया हो, तो ठीक है। प्रैक्टिकली आप लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट किया हो, उसका नतीजा अच्छा मिला हो और आप लोग उसके साथ बड़ा कंफर्टेबल हो, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये चीज़। अब वो स्ट्रेटजी आपकी 1 हो सकती है, वो 2 भी हो सकते हैं, वो 3 भी हो सकते हैं। मगर तीनों में जो है वो ये मेन चीज़ जो है वो ये है कि आप लोगों ने उसको प्रैक्टिस किया हो और आप लोग उसके साथ कंफर्टेबल हो और उसी के ऊपर रहो। ऐसा नहीं करो कि सुबह शाम कभी ये, कभी वो, कभी क्या ट्राई कर रहे हो, कभी कुछ ट्राई कर रहे हो। कभी आप लोग वो जो टैटू कांसेप्ट है उसमें जा रहे हो, कभी किसी और में जा रहे हो। तो हर तरफ हाथ नहीं मारना चाहिए। इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो जो थोड़े-से सही पटरी पे चढ़ते भी हैं, कुछ ही अरसे बाद ऑटोमैटिकली वो खुद ही अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली वो अपने आप को जो है उसी पटरी से खुद ही गिरवा देते हैं। और उसके बाद फिर वो परेशान, मिज़रेबल वही पूरा टोटल कि भई ये भी ट्राई किया, वो भी ट्राई किया, वो भी ट्राई किया, मैं गंज हूँ, मैं क्या करूँ वगैरह-वगैरह। तो ये बिल्कुल टट्टुओं की निशानी है, सबसे पहली चीज़। यानी आप जब शादी करते हो तो आपकी बीवी एक ही होती है। तो ऐसा नहीं है आप जो है हर घर में घुस रहे हो और हर औरत को देख के आप बीवी समझ रहे हो। तो बाद में पता चले कि वो उस औरत ने आपको छप्पड़ दिया है ऐसे टिशकियाँ पीछे पिछवाड़े पे, तो फिर आप उठे हो कि हाँ भाई यार ये तो मेरी बीवी नहीं, गलती हो गई मुझसे। वो स्ट्रैटेजी भी ऐसे ही, उसके साथ आप टोटल 100% लॉयल्टी आप दिखाओ उसके साथ। कंफर्टेबल हो, गुड, यूज़ इट, खत्म। बाकी इधर-उधर नहीं देखो कि भई ये भी ट्राई करो, वो भी ट्राई करो, वो भी ट्राई करो, नो। 2-3 दैट्स इट। दूसरी चीज़, वेल डिफाइंड गोल्स। टारगेट्स विद ट्रेड्स, रीजन ऑफ ट्रेड सेटअप्स, नेसेसिटी। अच्छा, क्या मतलब है इसका? पहली चीज़ कि वेल डिफाइंड गोल्स बेसिकली ये है कि जब भी आप ट्रेड करते हो, जब भी आप बैठे हो कंप्यूटर पे या इवन कि अगर आप क्रिप्टो में आए हो, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि भई आप इधर आए क्यों हो? ठीक है? मेन मकसद क्या है? आपके टारगेट्स का, आपके गोल्स का पता होना चाहिए। फिर उसके बाद ये है कि फ़र्ज़ करें आप जब ट्रेड कर रहे हो, जब आप ट्रेड कर रहे हो या खोलने वाले हो, तो फिर वहाँ पे आपका ट्रेड के टारगेट्स क्या होने चाहिए? और रियलिस्टिक है कि नहीं है। इसी तरह फिर आप जो है उस ट्रेड सेटअप का वजह क्या है उसकी, यानी उसकी रीज़निंग क्या है, वजह क्या है उसकी? कि आप अगर कोई ट्रेड सेटअप ढूँढते हो, तो क्या वजह है उसके पीछे कि आपने वो ट्रेड सेटअप क्यों ढूँढा है भई? तीसरा ये कि क्या नेसेसिटी से मुराद ये है कि क्या वो एब्सोल्यूटली नेसेसरी है कि आप उस टाइम पे जाके ट्रेड करो, या फिर आप ऐसे ही शुगल में या फोमो में ट्रेड कर रहे हो? ये कुछ छोटे-छोटे 2-3 सवाल होते हैं जो आप लोगों ने देखते हैं, या फैक्टर्स जो आपको देखने चाहिए, अपने आप से पूछने चाहिए। उसके बाद आप जाके ट्रेड करो। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप हमेशा करो। जब आप शुरुआत में 10, 15, 20 बार कर लो, तो आप ऑटोमैटिकली आप आदी हो जाते हो। आपको उसकी आदत चढ़ जाती है, उसके बाद आप वो चीज़ें जो है वो बिल्कुल एक किस्म का मसल मेमोरी बन जाता है। ऑटोमैटिकली आप वही करते हो। बिल्कुल हमेशा सही फैसला करते हो। जब ट्रेड करना हुआ तो आप करते हो खुद ब खुद, बगैर इसके कि आप ज़्यादा सोचो उसके ऊपर। ठीक है? तो लिहाज़ा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरी, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, बीइंग अवेयर ऑफ द रिस्क्स एंड नॉट थिंकिंग अहेड ऑफ योरसेल्फ। अच्छा, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से जो पाकिस्तानियों की बात आ जाए तो सवाल नहीं बनता कि इसमें कोई बंदा ऐसे बैठा हो जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखता हो। कोई नहीं रखता, क्यों? किसी को पता ही नहीं। दूसरी चीज़, सारे के सारे जो है वो परेशानी में, डिप्रेशन में, पता नहीं क्या है। कोई सोशल डिप्रेशन में, कोई फाइनेंशियल डिप्रेशन में, कोई किस में, कोई पता नहीं क्या है, कोई फैमिली के डिप्रेशन में। हज़ार जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग, ऊपर से फिर माशरे का डंडा अलग दिया हुआ है, और फिर फाइनेंशियली अलग मसले हैं, और वहाँ पे अकल-वकल तो है नहीं, शऊर-वऊर तो है नहीं, स्कूल भी 2 नंबर, टीचर भी 2 नंबर, सब 2 नंबर। ये हकीकत है हमारे माशरे की। ठीक है जी? अच्छा, अब जब आपको ये पता चल गया ना, अभी 30 सेकंड में मैंने बता दिया कि क्या मसला है, तो आप अपने आप को इससे निकालो। अगर निकाल लिया तो वाह-वाह, नहीं तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड टैटू। जब आपको पता चल जाए एक बार कि मसला क्या है और आपके साथ क्या मसला चल रहा है, पता होने के बावजूद अगर आप उसी जो है वो कचरे में ज़िंदगी करते हो, उसी मेंटालिटी में आप रहते हो, उसी का हिस्सा हो, तो फिर आप 2 नंबर, आपका कोई इलाज नहीं है। अगर आप अभी समझ गए हो उसको कि आपका ये मसला है, उसके बाद आप इससे निकल जाओ और उसको बेहतर करो, तो फिर वेल एंड गुड, ज़बरदस्त। ठीक है जी? अच्छा, अब क्रिप्टो में रिस्क-शिस्क ये सारी चीज़ें तो है ही। जब आप इसमें आते हो, तो अगर लोग कहते हैं यार भई मैं डरता हूँ कि यार मेरा स्टॉप लॉस नहीं लग जाए, तो भई वो इसलिए आप डरते हो क्योंकि उस ज़माने में जब आपकी स्टॉप लॉस चाहे 1, 2, 10, 20, 100 बार लगें, उस ज़माने में आप अपने आप को मान लो कि आप टट्टू थे। जब आप ये मान लो कि आप टट्टू थे, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आज के बाद फिर आप वो टट्टू नहीं हो, वो हरकतें आप नहीं कर रहे हो। जब आप वो हरकतें नहीं कर रहे हो, तो माज़ी में जो आपको दचके-वचके लगे हुए हैं, उसको आप अपने हाल में जो है उसको ट्रांसलेट मत करो। क्या मतलब हुआ इसका?
کہ جو ماضی میں آپ سے غلطیاں ولطیاں ہوئی ہیں اس سے آپ نے سیکھ کے آج یہ فیصلہ کیا، سوال کیا نا کہ یار یہ میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے. پہلے تو آپ یہ سوال بھی نہیں کرتے شاید. جب آپ کے اسٹاپ لاس وغیرہ سارے لگتے تھے لوگوں کو شاید بلیم کرتے تھے. آج آپ نے تھوڑی ذمہ داری اس کی اٹھائی ہے، تھوڑا بہت عقل آپ کو آیا، تھوڑا شعور آیا، تو آپ سمجھ جاؤ کہ بھائی آپ کے ساتھ جو پہلے مسئلے وسلے ہوئے ہیں وہ بھائی آپ کی زندگی کا حصہ ہی نہیں ہے، ختم، وہ آپ تھے ہی نہیں. اس کو بالکل ٹوٹل ڈیلیٹ مارو اپنے ذہن سے. کیونکہ جب تک آپ اس کو نہیں بھولتے ہو تو جب جب آپ اگلی بار ٹریڈ کرو گے تو وہ جو پیچھے ہوا ہے آپ کے ساتھ پاسٹ میں، ماضی میں جو آپ کے ساتھ ہوا ہے، اس کی وجہ سے آپ ہمیشہ جو ہے وہ تھوڑا کم کانفیڈنٹ رہو گے، ہمیشہ آپ تھوڑا سا انسیکیور رہو گے، ہمیشہ آپ تھوڑا سا ڈرو گے. جب آپ اس کی وجہ سے اتنا امپیکٹ ہوگا نا آپ کے جو سارے، فرض کریں ٹریڈنگ کے دوران آپ کے ٹریڈ سیٹ اپس وغیرہ، آپ کا اپروچ اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جب اتنا امپیکٹ ہوتی ہیں آٹومیٹکلی پھر اس کا نتیجہ کوئی اچھا نہیں نکلتا. ٹھیک ہے جی. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ پہلی چیز یہ تو بھول ہی جاؤ کہ بھئی آپ کے ساتھ جو ہے پہلے کیا ہوا ہے، جتنا بھی لاس کیا، کوئی $1 لاس کیا کہ $10 لاکھ لاس کی، جب تک آپ اس کو ٹوٹل نہیں بھولتے ہو اور اس کو بالکل ٹھوڑا نہیں مارتے ہو تو تب تک آپ آگے نہیں جا سکتے ہو. زندگی میں بھی بالکل ویسی ہی ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگوں نے بڑا عجیب و غریب قسم کا ماضی دیکھا ہوا ہے، اور کچھ مخصوص لوگ ہیں، خدائی کریچر جو ہیں، انسانی ٹائپ ہے، وہ لوگ ماضی میں ہی رہتے ہیں ہمیشہ. ٹھیک ہے. ان کا کوئی علاج نہیں، وہ ہمیشہ ماضی میں رہتے ہیں. وہ 100 سال پرانی بات بھی ان کو یاد ہے، 50 سال پرانی بات بھی یاد ہے، وہ رہتے ہیں وہیں پہ. اگر آپ نے انہی کی طرح بننا ہے تو پھر تو آپ کی زندگی میں جو ہے آگے کچھ نہیں کر پاؤ. تو لہٰذا یہ ڈر شر، یہ خوف ووف، یہ سارا اس کو تو بالکل چھڑا مارو. ہر چیز کا طریقہ ہوتا ہے. اسکول آپ جاتے ہو کیا کرتے ہو؟ پہلے آپ جاتے ہو کوئی مونٹسری، نرسری، فلانا ڈمکانا، 1 2 3 4 کرتے 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 10ویں میں گئے ہو، میٹرک ویٹرک کیا، پاس کیا، پھر کالج گئے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے بعد یونیورسٹی گئے ہو، یونیورسٹی کے بعد پھر ڈگری شگری لیا، پھر جا کے کام کیا. پورا ایک بالکل سسٹم، ایک میتھڈ، ایک طریقہ ہے کہ اس کے اندر سے آپ نے جانا ہے. یہ پورا ایک پروسیس ہے. آپ لوگ جو کرپٹو میں آئے ہو آپ کا قصور بھی نہیں. ایک تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ 2 نمبر، ہمارے ٹیچر ویچر سارے 2 نمبر، گدھے کے بچے ہیں سارے، سوائے کوئی 2 4 5 10 15% میکسیمم، باقی سارے گدھے ہیں، 2 نمبر چوتھے لوگ. اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں. ٹیچر ہمارے گدھے کے بچے ہیں، وہ آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم تو جو بھی بکواس کریں گے اس کے بعد کیا ہوگا، ہم تمہارے پیسے تو مل جائیں گے، بس ختم سٹوری. وہ آپ کو رٹا مروائیں گے بہنچود. وہ بولیں گے بھئی پیج نمبر 40 کھولو، 50 کھولو. آپ سے رٹا مروا لیا 2 4 پیراگراف، اچھا بچے نے پڑھ لیا. وہ پھر اس کے بعد دوسرا بچہ، تیسرا، چوتھا، 15 30 بچے کلاس میں، سب نے رٹا مار لیا. اس کے بعد کیا ہوتا؟ بھائی وہ بندہ گیا. اب وہ یہ تو رٹے مرواتے ہیں آپ سے. ٹیچر خود سارے نالائق بیٹھے ہوئے، وہ رٹے مار مار کے وہ ٹیچر بنے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد آ کے آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں. یہ ہمارا حال ہے. 80 سے 85% ٹیچر پاکستان میں سارے کے سارے 2 نمبر اور گٹھیا اور بکواس لوگ ہیں. نہ کوئی ان کا کیریکٹر ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، شکل، کپڑے شپڑے، یہ ذرا ان کو دیکھو تو ان کا خود حالت ان کی ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ٹیچر کیا ہے؟ ٹیچر تو ایک رول ماڈل ہوتا ہے سوسائٹی میں. ان کو تو ٹیچر کا مطلب ہی نہیں پتا. اچھا اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں بیچاروں کا قصور بھی نہیں، کیونکہ آپ لوگ اس طرح کے لوگوں کے نیچے پلے ہو. دوسرا یہ کہ آپ لوگوں میں اتنی اخلاقی جرت یا پھر کوئی ویسی انسانی جرت تو ہے نہیں کہ آپ لوگ ٹٹی معاشرے سے نکلو، تھوڑا ذہنیت اپنی نکالو، تھوڑا خود جا کے اسٹڈی کرو، دماغ لگاؤ، اپنے آپ کو ٹرین کرو، اپنے آپ کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کرو. یہ ساری چیزیں آپ لوگوں میں ہے نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ لوگ ٹٹو ہو. یہ بھی صحیح بات ہے، اس کو ایکسیپٹ کریں. میں برا لگ رہا ہو تو وہ اور ہی اچھی بات ہے. ادروائز آپ اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرو اس چیز کو، کیونکہ آج کے بعد پھر آپ لوگ جو ہے وہ جب جب اس طرح کی حرکتیں کروں گے میری باتیں آپ کو یاد آئیں گی. اس سے پھر آپ کو جو ہے وہ سارا جو ریالٹی ہے نا وہ ریفلیکٹ کرے گا، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ اصل میں چکر کیا ہے. اچھا اب کیونکہ یہ ساری چیزیں ہیں تو میں نے جو یہ مثال دی نا کہ آپ یہ مونٹسری شرسری کسی کرتے 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 یونیورسٹیز، ڈگریز، اور اس کے بعد کام، پھر جا کے آپ ٹوٹلی پریپیئر ہوتے ہو اس کام کے لیے، آپ وہ کام کرتے ہو، بخوبی کرتے ہو. لیکن کرپٹو میں کیا ہوا؟ کرپٹو کا آپ کو خالی نام پتہ چلا کہ کرپٹو کرپٹو، آپ لوگ اٹھ کے آ گئے. فیوچرز کی اسپیلنگ بہت سارے لوگوں کو نہیں آتی، لیوریج کی اسپیلنگ بہت سارے لوگوں کو نہیں آتی. وہ اٹھ کے آ گئے اور ادھر جو ہے وہ پیسے ڈالنا شروع ہو گئے. بھائی یہ تو آپ کی یونیورسٹی سے 10 12 50 گنا بلکہ جو ہے وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. یونیورسٹی سے آپ کے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. جو ڈگریز آپ لوگوں نے لیا ہے، کبھی سنا بھی ہے، یہ تو اس سے 10 گنا 20 گنا 50 گنا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. تو آپ لوگ کبھی یہ نہیں سمجھو کہ بھئی آپ ادھر اٹھ کے آ جاؤ گے. میٹرک فیل لوگ اور کچھ جو میٹرک پاس بھی ہیں تو پھر کالج میں فرسٹ ایئر فیل، وہ آ کے ادھر جو ہے وہ شاباش راتوں رات جو ہے وہ دبا کے ادھر پیسے کمائیں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کامن سینس، دماغ لگاؤ. تو لہٰذا آپ لوگوں نے اپنے آپ کو اس طرح ٹرین کرنا ہے مینٹلی، تاکہ بڑے مضبوط ہو جاؤ. ایموشنز جو ہے وہ مرد کے اندر اتنے نہیں ہونے چاہیے. بہت کوئی چھوٹا موٹا 5 10% ہونا چاہیے، بس زیادہ نہیں. اگر ایک مرد ایموشنل ہے تو پھر وہ گیا کرپٹو میں، تو وہ گیا. یا عورتوں کا کام ہے وہ جو ہے ایموشنز اپنے پاس رکھے. مردوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے.
اور آپ لوگ تو ماشاءاللہ مار دو، دکھتے تو مار دو باقی باقی مجھے نہیں پتا کہ کیا سین ہے، کس کا کون سا نٹ ڈیل ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا اگر آپ لوگ اس طرح رونا شروع ہو جاؤ ادھر، وہ میرا لاس ہو گیا $2 کا، وہ میرا فلانا ہو گیا فلانا ہو گیا، تو بھائی اس سے پھر تو آپ زندگی میں کبھی بھی کچھ بڑا نہیں کر سکتے ہو۔ اچھا بھائی آگے آ جاؤ، لالچ بھرا، لالچ بھولیا میں، لالچ والچ جو ہے آپ لوگوں میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، بالکل بچپن سے آپ لوگوں کے اندر لالچ والدین نے بھی گھسایا ہوا ہے، اور اس کے معاشرے نے بھی گھسایا ہوا ہے، آس پاس آپ کے جو لوگ دوست یار یہ وہ حساب کتاب یہ سارا سوشل نیٹ ورک انہوں نے بھی دبا کے گھسایا ہوا ہے۔ تو لالچ کو جو ہے وہ آپ لوگ اپنے اندر سے نکالو۔ جو بندہ لالچی ہے کبھی پیسے نہیں کماتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بائی چانس پیسے مل جاتے ہیں وہ الگ بات ہے، باپ سے مل گیا، باپ مر گیا، پیسے مل گیا، یہ ہو گیا وہ الگ بات ہے، ورثے میں خود نہیں کماتا۔ لالچی بندہ جو ہے وہ بہت مشکل ہے خود پیسے کمائے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ لالچی جو ہے وہ اس کے اوپر لعنت ہے، وہ بالکل خوش نہیں رہتا اس پیسے سے۔ آپ لوگوں کے اندر لالچ ہوگا آپ لوگوں کی واٹ لگ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ بڑا ون ٹو ون بالکل آپ لوگوں کو ایک دوستانہ ماحول میں سمجھا رہا ہوں۔ چوتھا، پروفیشنل مائنڈ سیٹ اینڈ اپروچ. Staying calm, collected, realizing that you're dealing in a complicated market, it can make you rich and it can make you poor even faster. اگر آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے تو یہیں پہ جو ہے وہ تقریباً پچھلے 3 پوائنٹس اور اس کے بعد جو 3 4 آئیں گے وہ بھی اسی کے اندر جو ہے تقریباً کور ہی ہو جائیں۔ پروفیشنل مائنڈ سیٹ سے مراد کیا ہوا؟ آٹومیٹکلی کمبینیشن آف دا لاسٹ 3 پوائنٹس، وہ جو پہلے 3 پوائنٹس سمجھائے نا میں نے آپ کو، وہ تینوں کو کمبائن کر لو، اس کے اندر سے جوس نکلتا ہے وہ چوتھے پوائنٹ میں ہے کہ بھئی وہ آپ پھر جو ہے پروفیشنل مائنڈ سیٹ آپ کا بن جاتا ہے اور اپروچ بھی ویسی بن جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ بھئی پچھلے 3 پوائنٹس تھے اس کو الٹا کرو، اسٹے کام کلیکٹڈ اینڈ ریئلائزنگ دیٹ یو ڈیلنگ ان اے کمپلیکیٹڈ مارکیٹ۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس مارکیٹ میں آپ آئے ہو، جیسے آپ جا کے بزنس کرتے ہو، کہیں فزیکل بزنس کرو، پرچون کی دکان کھولو، چپلی کباب کھولو، کہ ریسٹورینٹ کھولو، کافی شاپ کو جو مرضی کرو، آپ کو پتہ ہے کہ رسک تو ادھر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا آپ جا کے وہاں پہ اسٹڈی کرتے ہو کہ بھئی وہاں پہ کیا یہ کام جو میں کرنے والا ہوں، کوئی ریسٹورینٹ کھولنا ہے جو بھی ہے، کیا وہاں پہ زیادہ کمپٹیشن ہے، کیا وہاں پہ لوگ آس پاس زیادہ ہیں، وہ ایریا کس ٹائپ کا ہے، سیف ہے نہیں ہے، خرچہ کتنا آئے گا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ 10 12 اور چیزیں آپ دیکھتے ہو، اس کے بعد آپ جا کے اپنا بزنس کھولتے ہو۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ جو بھی بزنس زندگی میں کرتے ہو کرپٹو سمیت، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب میں اس مارکیٹ میں آیا ہوں تو بھئی یہ مارکیٹ چلانے والا کون ہے، یہ چلتا کیسے ہے، یہ کہاں سے اٹھ کے آ گیا، میں کہاں سے اس کے اندر اٹھ کے آ گیا ہوں، کیا میں اس ٹائپ کا ہوں جو ادھر ٹریڈ کر پاؤں، کیا میں اس ٹائپ کا ہوں، کیا یہ میرے جو ہے وہ کیریکٹر کو، نیچر کو، شخصیت کو جو ہے وہ کوئی سوٹ کرتا ہے نہیں کرتا ہے، میری مینٹالٹی کو، سوچ کو سوٹ کرتا ہے نہیں کرتا۔ اگر تو کرتا ہے تو واہ واہ زبردست، چلو بھائی میں اس کو اسٹڈی کرتا ہوں، اس کو اسٹڈی کرو، اس کو سمجھو A to Z، جب آپ کو پورا سمجھ آئے گا پھر اس کے بعد آپ جا کے اپنی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کرتے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ راتوں رات اٹھ کے آ جاؤ ٹٹوؤں کی طرح، ادھر $20 ڈالو اور 100x 125x وغیرہ یہ سب، یہ تو کچرے لوگ، گدھے کے بچے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو جو ہے اگر مرد بننا ہے، پورا کیپٹن امریکہ بننا ہے آپ کو، تو پھر آپ کو ان سے مختلف ہونا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں ہوتے ہو تو پھر آپ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ ٹٹو بھی ٹٹو ہے اور آپ بھی ٹٹو، ختم سٹوری۔ اچھا اس کے بعد آ جاؤ پانچواں، پرپز آف ٹریڈنگ، یہ ہم نے تھوڑا بہت کور کر لیا ہے ویسے۔ وائی ڈو یو ٹریڈ، واٹس یور پرپز، از اٹ فائن اف یو لوز منی سم ٹائمز، کین یو افورڈ اٹ؟ کیا مطلب ہے؟ بڑے بیسک کوشچنز ہیں جو اپنے آپ سے پوچھو آپ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ ٹریڈ کرتے کیوں؟ پہلے تو یہ چیز، کیا آپ کو واقعی میں ضرورت ہے ٹریڈ کرنے کی؟ یعنی وجہ کیا ہے اس کے پیچھے، کس وجہ سے کر رہے ہو؟ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ کو ذریعہ معاش کی وجہ سے کر رہے ہو، وہ یہ بھی ہو سکتا ہے شغل کی وجہ سے کر رہے ہو، وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی گھر میں 10 بچے ہیں، ذمہ داریاں بہت ہے وغیرہ وغیرہ، فائنینشیل ڈپریشن ہے، پیسہ ویسا نہیں ہے، یہ وہ مختلف اقسام کی جو ہے اس کے وجوہات بہرحال ہو سکتا ہے۔ اچھا تو وہ سوال پوچھو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی آپ کو ادھر ہونا چاہیے اور یہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کا اپروچ ٹھیک ہے، تو ویل اینڈ گڈ، کرو پھر۔ اس کے بعد آ جاؤ اس پہ کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ رسکی ہے بلا بلا بلا، تو کیا آپ کے لیے یہ اوکے ہے، افورڈیبل ہے آپ کے لیے، کمفرٹیبل ہو آپ کہ اگر آپ ان بٹوین آن اینڈ آف کبھی کبھی آپ کے پیسے جو ہے وہ لاس ہو جائیں؟ کیا مطلب ہے؟ کہ کوئی نہ کوئی ٹریڈ آپ کا جو ہے فار انسٹنس غلط چلا جائے، یا مطلب فرض کریں جو ہے وہ آپ کا بیسکلی لاس ہو جائے، تو کیا آپ اسے اوکے ہو؟ اگر اوکے ہو تو ویل اینڈ گڈ۔ کیا آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہو؟ یعنی جو آپ کا لاس ہوتا ہے کیا آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہو کہ آپ لاس کرو؟ فرض کریں آپ نے 10 ٹریڈ کیے تو 3 4 میں اگر فرض کریں آپ کو لاس ہو بھی گیا، ٹھیک ہے، یا ہو جاتا ہے یا چانس ہے، تو کیا آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہو؟ تو اگر سوال کا جواب یہ ہے کہ ہاں بھائی کر سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر ویل اینڈ گڈ، آٹومیٹکلی آپ نے اپنے آپ کو کنونس کر لیا۔ اس کے بعد جب آپ کے ساتھ اگر لاس واس ہو یا جو بھی ہو تو پھر آپ کو زیادہ فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اس کے بعد آ جاؤ 6، understanding and accepting the risks attached to trading. Knowing the risks are pretty high, do you feel comfortable dealing with this market? If yes, you should be totally
फाइन विद लूजिंग एवरी नाउ एंड देन। ये मैंने रिपीट कर दिया है बिल्कुल वैसे, लेकिन ये मैंने 5वें पॉइंट पे कवर कर लिया है। 7वें पे आ जाओ। प्री डिटर्मिन्ड रिस्क। Always plan your trades, margin, and downside risks before you jump onto a trade. For example, if you have 100 USD for a trade, what's your stop loss? What's your target for the profit? How much should you keep on the side? क्या मतलब है भाई इसका? कि प्री डिटर्मिन रिस्क जो है ये हेज फंड्स वाले करते हैं, प्रोफेशनल बैंकर्स, ये वो हिसाब किताब। बाकी इसके अलावा कोई नहीं करता। सारे सारे टट्टू हैं, उनको समझ नहीं आती कि प्री डिटर्मिन रिस्क क्या है। ना ये लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये सिर्फ बैंकों में, हेज फंड में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब आ जाओ इस पर कि क्या है। इसका मतलब ये है कि पहले तो आपने क्या करना है कि अपने ट्रेड्स वगैरह सारे आप पहले से प्लान करते हो उसको। और ट्रेड प्लान करने का मतलब ये नहीं है वो चलो भाई मेरी एंट्री पे आगे लॉन्ग करो ना, ये इस तरह की हरकतें नहीं करो। पहले से आपको पता हो ए बी सी करके कि भाई ये मेरी एंट्री जोन है, पहले तो भाई मैंने इसको जो है वो जब तक इधर नहीं आया तो ट्रेड नहीं करूँगा। एक तो ये चीज़। दूसरी, अगर ये इधर आता है तो भाई इसके अंदर मैंने कितने पैसे डालने हैं, और अगर ये इधर आता है तो मैंने इसके अंदर जो है वो मेरा स्टॉप लॉस किधर होना चाहिए। यानी मेरा स्टॉप लॉस इतना हो कि अगर मेरे पास $100 पड़ा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि इसको लॉन्ग करूँ, फर्ज करें 5x, ठीक है, मैं लेवरेज का दे रहा हूँ और स्पॉट का तो बड़ा आसान है, वो तो आप लोग खुद ही कर सकते हो कि भाई आप 5x जो है वो लेवरेज ले रहे हो। अब आपने अपना टारगेट जो रियलिस्टिक टारगेट है आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से, जो कि वंस अगेन किधर है, पॉइंट नंबर 1 सबसे ऊपर जो मैंने समझाया, अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से आप देखते हो कि आपकी टीपी शीपी ये वो जो भी है वो 2% पे 3 पे जो भी है, तो भाई आपका स्टॉप लॉस किस जगह पे होना चाहिए आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से। और फिर आप कहते हो फर्ज करें कि 1.5% पे होना चाहिए, तो वेल एंड गुड, ज़बरदस्त। अच्छा, अब सवाल पूछो अपने आप से कि फ़र्ज़ करो यहाँ पे मैंने ट्रेड किया भी, लेट्स से फ़र्ज़ माल अगर मेरा वो लग भी जाता है स्टॉप लॉस, तो क्या मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा उससे? तो अगर जवाब ये है कि हाँ, तो फिर तो ट्रेड मत करो। अगर जवाब ये है कि भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, भाई बिल्कुल मेरा जो डाउन साइड रिस्क है वो बिल्कुल कैलकुलेटेड है, अगर वो लग तकता भी है तो मेरा जो 6 साढ़े 6% अगर लॉस भी होता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे बिल्कुल। अगर तो ये है तो फिर तो वेल एंड गुड, ज़बरदस्त, तो आपके लिए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इन दैट केस आप इमोशनली अपने कंट्रोल में हो, मेंटली आप अपने कंट्रोल में हो। कोई आप जो ना इमोशनल होते हो, ना आप जो है वो कोई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो, ना कोई ज़हनी तौर पे दबाव आ जाता है कि यार मेरा लॉस हुआ तो फिर घर में मसला हो जाएगा, या फलाना हो जाएगा, या बिल नहीं दे सकूँगा, या पता नहीं क्या है, बड़े-बड़े लोगों के मसले होते हैं। तो जब आप एक बार कंफर्टेबल हो गए और खुद अपने आप से बिल्कुल, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से आहिस्ता आहिस्ता ये सारा डर शर ये इनसिक्योरिटी ये सब खुद ख़त्म हो जाती है। जब ये ख़त्म हो जाती है, ओनली दैट्स व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग मनी। तब जाके आप लोगों के पैसे असल में बनने शुरू होते हैं कि जब आपके अंदर डर खौफ ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब तक आप लोग ऐसे डर डर के चूज़े चूज़े हो के जब आप लोग जो है चूंटियों की तरह जो रिंगोगे, तो तब तक बिल्कुल आप लोग कोई पैसा वैसा इस मार्केट से बिल्कुल नहीं कमा सकते। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो जो टट्टू लोग होते हैं, सुबह शाम उनको बस सिग्नल चाहिए, ना सीखना है, ना कुछ और, ना मार्केट की पता है, ना एबीसी समझ आती है, बस सिग्नल, सिग्नल, सिग्नल। अब वो लगे ना लगे, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा लग गया तो वाह वाह, ज़बरदस्त, लेकिन अगर नहीं लगा फ़र्ज़ करो तो वो जिस बंदे ने दिया उसको गालियाँ दो, ये करते हैं। मगर उसके बाद एट द एंड जो है वो एम्बैरेसमेंट तो उनकी अपनी है ना, कोचराई तो उनकी अपनी होती है, गलती तो उनकी अपनी है। उसके बाद क्या होता है, 2-3 साल 4 साल ज़ाया करते हैं, फिर समझ आती है कि चलो हमें सीखना चाहिए। तो लिहाज़ा आप उन लोगों से जो है दूर रहो, उस टाइप के ना बनो। अगर हो तो अभी-अभी टाइम है भई, इसके बाद आप लोग जो है वो अपना फ़ैसला करो कि या तो आप लोग फुल 100% सर्टिफ़ाइड टैटू बन जाओ, या तो फिर आप उसको उल्टा उल्टा करो। अच्छा, 8वां, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड द विलिंगनेस टू बी डिफरेंट फ्रॉम एवरी अदर मिज़रेबल टैटू। Tattoo trader is the one who's always afraid, scared, and they usually end up miserable and never have the guts to achieve big in their lives. You want to be different? Don't do what they do. Simple as that. क्या मतलब है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन? बिल्कुल जैसे आर्मी का डिसिप्लिन नहीं होता वैसे होना चाहिए। ट्रेडिंग में सारा चीज़ हर चीज़ का दारोमदार आपके पैसों पे। आपके पास पैसे हैं तो वेल एंड गुड, आप पैसे कमा भी सकते हो। नहीं है और अगर कमाने हैं तो आपके पास रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा है, और आपका एडवांटेज वो बड़ा सवालिया निशान है उसके ऊपर, या आपका जो है वो प्रॉफिटेबल होना जो है उसके ऊपर बड़ा सवालिया निशान बन जाता है। तो आपके फ़ैसले जो है वो आपके अपने हिसाब से होने चाहिए, आपके ज़हन के हिसाब से, सोच, इख़लाक, इख़लाक तो ख़ैर उसका कोई ताल्लुक नहीं, आपकी शख्सियत के हिसाब से, रोज़मर्रा आपका डेली रूटीन इस हिसाब से आपका जो है वो पूरा होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद ज़ाहिर है कि कितने पैसे हैं वग़ैरह, वग़ैरह। डिसिप्लिन आपका बिल्कुल वही, पॉइंट नंबर 1 सही हमेशा फ़ॉलो करो, पॉइंट नंबर 2 बिल्कुल सही से, 3, 4, 5, 6, 7, जब तक हम 8 पे आए ना तो ये 7 समझ लो एक किस्म की स्ट्रैटेजी है। यही डिसिप्लिन है कि आप ये सारा हमेशा ज़हन में रखो, जो पॉइंट्स इससे पहले मैंने कवर किए, और उस हिसाब से फिर आप आगे चलते हो। ये डिसिप्लिन है। अगर आप इससे कभी भी ऊँच-नीच करते हो, कभी आप जो है वो गैर ज़िम्मेदार हो जाते हो, फोमो करो, ये करो, वो करो। फोमो करने से क्या होता है? सवाल करो अपने आप से, बहुत सारे लोग फोमो करते हैं खामख़ा। ओ भई XRP ऊपर जा रहा है, लॉन्ग करो, लॉन्ग कर लो। वो नीचे जा रहा है, शॉर्ट करो, शॉर्ट करो।
بھائی کیا ہوتا؟ بہت سارے لوگوں کا جو ہے اچھا خاصا لاس ہوا ہے اور رو بھی رہے تھے خواہ، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ زیادہ تر فومو کرتے ہیں۔ بھائی آپ کو کون سا کیڑا ہے؟ کس نے انگلی کیا آپ کو؟ کیوں فومو کر رہے ہو؟ مارکیٹ تو آپ کی یہیں پہ ہے، اوپر نیچے صبح شام ہوتی رہتی ہے، کبھی وہ ایک کوائن جا رہا ہے تو کبھی دوسرا جا رہا ہے، کبھی تیسرا جا رہا ہے، تو فومو کس بات کا؟ ہوں؟ کوئی آپ کا سواگرات مس ہو رہا ہے آپ سے، کیا فومو کس بات کا کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، سوال پوچھنا چاہیے نا اپنے آپ سے۔ تو انسان کو ایسا سوکھے پتے کی طرح نہیں ہونا چاہیے، درخت سے گرا ہے بس ہوا مارا ادھر سے، ہوا مارا ادھر، یہ تو چوتیوں کی نشانی ہے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو جو ہے تھوڑا سا اپنے اندر وزن ہونا چاہیے، اس کی ذمہ داری آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ اپنا وزن کتنا اپنے بڑھانا ہے، کیسے بڑھاتے ہو، تھوڑا اپنا اخلاقی جرت بھی ہو، تھوڑا آپ کے اندر جو ہے وہ ایک پتہ چلے کہ مرد آدمی۔ اچھا، اس کی وجہ سے پھر آپ کا ڈسپلن میں ڈسپلن جو ہے وہ آپ کی زندگی میں، آپ کی روزمرہ جو ہے وہ سارا اس میں طبیعت میں آ جاتا ہے آسانی سے۔ لیکن اگر آپ لوگ وہ سوکھے پتے کی طرح ٹٹو لوگ ہو تو پھر تو کوئی نہیں ہونا آج آپ کا کچھ۔ اچھا بھائی آ جاؤ اس کے بعد اپنا آم، ہاں نمبر 9، فوکسڈ اونلی آن یور گولس اینڈ ناٹ لیٹنگ یور سیلف گیٹ ڈسٹریکٹڈ بائی سیورل سورسز آف نیوز اور انڈیویجولس پرووائڈنگ آل کائنڈز آف انفارمیشن وچ اونلی اینڈز اپ مور کمپلیکیٹڈ۔ اچھا کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ بھئی آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں، وہ بیٹھے ہیں 20-20 گروپوں میں، ایک گروپ میں ایک ٹٹو کچھ بول رہا ہے، ایک میں کچھ بول رہا ہے، ایک میں کچھ بول رہا ہے، ایک میں کچھ بول رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ کیا ہے؟ اچھا ایک میں اپڈیٹ کچھ مل رہا ہے، ایک میں کچھ مل رہا ہے، ایک میں کچھ مل رہا ہے، ایک میں ایک بندہ بول رہا ہے بٹ کوائن جو ہے وہ 28,400 جو ہے سپورٹ ہے، 28,600 ریزسٹنس ہے، 28,900 پھر سپورٹ بن گیا، 28,000 پتہ نہیں 950 پھر ریزسٹ سپورٹ بن گیا، وغیرہ وغیرہ، ایک پتہ نہیں کچھ کر رہا ہے، ایک کچھ کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے۔ جب آپ کے ذہن میں اتنا کچرا آ رہا ہے، جیسے آپ نیوز چینلز دیکھتے ہو نا، اتنے سارے نیوز چینلز پاکستان میں بن گئے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاکستانی لوگ گدے گدھے لوگ ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے کہ ان بغیرتوں کو جو ہے اتنا سپورٹ کر دیا ہے دیکھ دیکھ کے کہ وہ صبح شام وہ پورا انہوں نے بزنس بنا دیا، وہاں پہ جرنلزم جو ہے وہ آپ کا بالکل بزنس بن گیا، اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ ادھر تو وہ سچ وچ والا کوئی سین ہی نہیں ہے، بس جو بکواس کرے اور جو وہ حکومت وقت کی حکومت ہے اس کے ساتھ مل کے بکواس جو بھی کرے بس اس کو پیسے ملتے، بزنس بن گیا، کیوں؟ ہمارے پاکستانی گدھے لوگ۔ بھارت ادھر بھی ایسے ہی ہے، کیونکہ پاکستانی لوگ گدھے ہمارے، اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ صبح شام گروپ بنتے جا رہے ہیں، کیوں؟ کوئی بندہ آتا ہے ایسے بکواس کرتا ہے، کوئی چارٹ ڈال دیا اس نے، کوئی بکواس کر دیا، لوگ سمجھتے ہیں وہ بڑا آتا ہے اس کو، او چلو بھائی، وہ جا کے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اس طرح کیا ہوتا ہے 1 2 10 20 100 200 150 400 800 وہ آ جاتے ہیں، وہ سارے اچانک سمجھتے ہیں کہ یار وہ پتہ نہیں کون سا کیا کمال بندہ ہے، جبکہ وہ ٹٹو بغیرت آدمی کچھ بھی نہیں ہے، خالی بکواس، کوئی چارٹ ڈالا اس نے، 4 چیزیں لکھ دی، لوگ سمجھے وہ بڑا آتا ہے اس کو۔ تو یہ ہمارے پاکستانی لوگ کیوں؟ عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، ٹیچر گدھے ہیں، سسٹم فل بکواس کچرا دلدل، اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ بھی ویسے ہی، اگر آپ لوگ 20 گروپوں میں بیٹھے ہو اور 20 قسم کے آپ لوگوں کو اپڈیٹس اور سگنلز اور پتہ نہیں کیا اور یہ وہ مل رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ لوگ بھی تو گنگز ہو جاؤ گے۔ جب آپ گنگز ہو جاؤ گے تو وہ چیزیں آپ کو سب کانشیسلی اثر کرتی ہیں، سب کانشیسلی جب آپ کو اثر کریں گے تو پھر جو انکانشیسلی آپ جو بھی سارا اپنا آپ کے ڈیلی جو روزانہ کے طور پہ جو بھی آپ لوگ اپنا اسٹریٹجیز دیکھ رہے ہو، ٹریڈنگ وائز کچھ بھی کر رہے ہو، مارکیٹس دیکھ رہے ہو، اس کو انالائز کر رہے ہو، جو بھی کر رہے ہو، وہ آپ کو انکانشیسلی امپیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بہت سارا کچرا آپ کے ذہنوں میں پچھلے بالکل سر کے پیچھے ادھر جمع ہو جاتا ہے، اب وہ انکانشیسلی باہر آنا شروع ہو جاتا ہے، یہ آپ لوگوں کو سمجھ آتا نہیں ہے کہ یہ پورا سسٹم کام کیسے کرتا ہے، اس کے لیے آپ کو الگ سے سمجھانا پڑے گا کہ دماغ کیسے کام کرتا ہے بہرحال، تو لہٰذا اس کی وجہ سے کنفیوژن زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو کرنا آپ لوگوں نے یہ ہے کہ اتنا مرد بنو آپ لوگ کہ اس قابل ہو جاؤ کہ خود آپ لوگ جو ہے وہ فلٹر کر سکو کہ کون سا مارکیٹ اپڈیٹ کس بندے نے دیا، کیا وہ صحیح ہے نہیں ہے، کس حساب سے نہیں ہے۔ دوسرا اسی طرح کوئی سگنل ہو، کوئی اس کے علاوہ کوئی کسی کا اوپینین ہو، جو مرضی ہو، آپ اس قابل ہو کم از کم کہ اس کو جج کر پاؤ۔ اگر آپ اس قابل نہیں ہو تو پھر تو آپ فل فارغ ہو، تو آپ چاہے ایک گروپ میں بیٹھو چاہے 100 میں، آپ بالکل وہی بات بالکل فارغ۔ تو لہٰذا کوشش کرو کہ کٹ ڈاؤن کرو، فلٹر کرو، ہر کسی کے پاس جا کے نہیں بیٹھو، ہر دوسرے بندے کے پاس جا کے نہیں بیٹھو۔ یہاں پہ گروپ میں ڈسکارڈ کے اندر 5 لوگ جا کے اپنا گروپ بنا چکے، کیوں؟ ان ٹھینگا آتا نہیں تھا ان کو، وہ بھی پچھلے مہینے جا کے بنا لیا، تو اندازہ لگاؤ ٹوٹل ٹائم ہی کتنا ہوا ہے۔ جس دن آئے اس دن تو ان کے میسیجز اس ٹائپ کے تھے کہ بھئی ہمیں فلانا انڈیکیٹر سمجھا دو، فلانا سمجھا دو، مہینہ گزرا نہیں ہے انہوں نے 2-3 اسٹریٹجیز کیا سیکھ لی، جا کے گروپ بنا لیا۔ اچھا ہمارے ہی چوتھے لوگ ہیں ڈسکارڈ کے اندر ہی بیٹھے ہوئے، جو کوئی بندہ چارٹ واٹ ڈالتا ہے بکواس کرتا ہے تو وہاں سے 4-6 بندے آ کے جو ہے اس کو بڑا شاباش شاباش کرتے ہیں، اس سے اس کا کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے جیسے میں پتہ نہیں کیا کر رہا ہوں میں، واہ 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 میری تو بڑی ڈیمانڈ ہے، وہ اس طرح ہے کیونکہ پاکستانی گدھے لوگ وہ آ کے اس کو سپورٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ بندہ جا کے گروپ بنا لیتا ہے۔ اب اسی طرح ہوتا ہے پھر کیا، جاؤ اس کو ڈی ایم شی ایم کرو اس کو الگ سے پرائیویٹلی
کہ بھائی گروپ میں آ جاؤ، گروپ میں آ جاؤ۔ اچھا اس کے بعد آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی ہم آپ کو جو ہے وہ فری سگنل دیں گے یا فلانا کریں گے، پتہ نہیں کیا کریں گے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کوئی 10-20 دن گزرتے نہیں، کہتے ہیں چلو بھائی پیسے دینا شروع ہو جاؤ۔ اس طرح گروپ بنے، 300 گروپ ابھی تک اس گروپ سے بن چکے ہیں۔ آپ لوگوں کو تو ابھی شروعات ہے، جو 5 گروپ ابھی بن گئے، 300 گروپ بن چکے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، کوئی 2.5-3 سال میں، 3.5 سال میں۔ تو لہٰذا ان میں سے میجورٹی جو خر کے بچے ہیں، گدھے ہیں، مگر لوگوں کی نظر میں وہ ایسا ہوتا ہے جیسے یہ ہو کسی بندے نے کوئی چاٹ کیا ڈال دی ہے تو واہ واہ۔ اسی لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا سمجھ جاؤ کہ فلٹر کرنا سیکھ جاؤ، اتنا سیکھ جاؤ کہ لوگوں کو فلٹر کرو، ان کے سگنلز کو فلٹر کرو، اپڈیٹس کو فلٹر کرو۔ یہی چیزیں پھر آپ کو، آپ لوگوں کے لیے بھی کام آتی ہیں، جو ذہنی طور پہ پھر آپ کو جو ہے بڑا سیٹسفائڈ، کام اور کلیکٹڈ رکھتی ہیں۔ آپ کا اپروچ بڑا پروفیشنل ہوتا ہے، آپ کا مائنڈ سیٹ پروفیشنل ہوتا ہے، آپ لوگ الاؤ نہیں کرتے ہو کہ کوئی اس طرح کا جو ہے ہر چٹو پٹو آپ کو آ کے ڈسٹریکٹ کرے۔ ٹھیک ہے جی، اتنا کافی ہے، میں نے لمبا چوڑا خواہ اس کے اندر جو ہے وہ گھسا دیا، تھوڑا شغل بغل بھی کیا بیچ میں، باقی میں اسٹریٹجیز کے اوپر الگ سے ویڈیو بنتا ہوں۔ آل رائٹ۔